السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گزشتہ روز چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے، اور انہوں نے ملک میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ آج ہم اسی موضوع پر اور جو شرعی مسائل آپ کے ہیں، جن مشکلات کا آپ کو سامنا رہتا ہے یا ابہام ہے آپ کے ذہنوں میں، جو خیالات ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب علامہ ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری انس صاحب بھی شریک گفتگو میں۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ رشید ترابی صاحب پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہ
گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ آپ کا قاری صاحب بڑھتے جی، اب سنتے ہیں گزشتہ روز چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے کیا فرمایا کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی رپورٹ ساتھ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ان لوگوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس پر کیا کوئی کیس آیا آپ کے پاس؟ دیکھیے آبادی بڑھ رہی ہے تو غیر شادی شدہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آبادی میں اضافہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے کچھ نظریات اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے کہ کیونکہ بہبود آبادی کا بھی ایک محکمہ ہے نا پاکستان میں، جی اس کے اندر بات کو ایک طرف اور لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عقل، فہم اور اس کے بچوں کے لیے اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ معاشرے کو اچھے سلجھے ہوئے تربیت یافتہ بچے فراہم کریں۔ ٹھیک ہے، اچھے سلجھے ہوئے تربیت یافتہ بچے یا وہ بچے جن میں سے ایک کے جسم کے اوپر بنیان ہے اور دوسرے کے اوپر نیکر ہے اور وہ گلی بھنوں میں نکلے ہوئے ہیں، یا اسلامی معاشرے میں اس قسم کے بچے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوط طاقتور مسلمان درکار ہیں۔ علامہ صاحب کہ بچوں کے حوالے سے اگر آبادی میں اضافہ ہے تو کیا جو لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو اگر ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں تعلیم کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، نشو و نما کے اعتبار سے وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں باقی تمام پہلوؤں میں، کہ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو بچوں کے حقوق نظر انداز ہوتے ہیں اس معاملے میں؟ علامہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایران اور بنگلہ دیش کے ماڈل کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے، ہم کتنے بچے ہونے چاہیے، 2 بچوں کی تعداد پر پابندی تو نہیں لگا سکتے لیکن شعور ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا مستقبل کیسے ترتیب دینا ہے۔ جی شکریہ آپ صاحب، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی طاقتور مومن، تندرست و توانا مومن اور مالی طور پر بھی مستحکم مومن یہ ضعیف اور کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی جو ایک ذمہ داری ہے اولاد کے حوالے سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اس انداز سے بیان کیا ہے
کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین کی مرضی ہے، اس کو چاہے یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں. یہ تو دین کے حوالے سے نا. اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا مزید وسعت دیں تو ہم یہ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ والدین بچوں کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں اور ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ہم یہ پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ بچے دو ہی ہوں، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے پابندی نہیں لگائی، اور کسی انسان کے کنٹرول میں بھی یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ عزل کرتے ہیں، یہ منصوبہ بندی کا ایک طریقہ کار ہے، آبادی کو روکنے کا ایک طریقہ کار ہے عزل، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی مرضی کرو، اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کرنا ہے نا اس نے اس دنیا پہ اپنے وقت پہ آ کے رہنا ہی رہنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کو کتنے بچے دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، کس کو کیا کرنا ہے. اور باقی ہماری جو ذمہ داری ہے والدین کی، وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے دے، 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کی اچھی تربیت کی جائے. ان کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، جس طرح تعلیم ہے، صحت ہے، اچھے کپڑے ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ایک بچہ ہے وہ اس کے پاس بنیان بھی نہیں ہے اور وہ ایک نکر ہی پہنی ہوئی چھوٹی سی اور گلیوں میں گھوم پھر رہا ہے، کوئی اس کے والدین کے پاس فیس کے اخراجات نہیں ہے کہ اسکول میں اس کو داخل کروا سکیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بے تحاشا لوگ موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیکٹریوں کے حوالے کر دیتے ہیں یا دکانوں پہ. یہ والدین کی ذمہ داری ہے نشو و نما کے بعد جو ان کی ضروریات ان کا خیال رکھنا. علامہ صاحب اس معاملے پر آپ کی کہ کس طریقے سے، جیسا آپ حدیث پاک کا فرمائی بیان علامہ صاحب نے کہ مومن اللہ تعالیٰ کو طاقتور پسند. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل تآخرہ. عرض یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں محمد راغب حسین نعیمی، ہمارے کافی پروگرام ہیں ہمارے، یہ اس پر میں نے بھی بھیج دیا نظریاتی کونسل کو. عرض یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ چائنا کہتا تھا جتنے زیادہ بچے بڑھاؤ گے ہم انعام دیں گے. اتنی آبادی تھی کہ وہ 30 نمبر پر تھا، پہلے نمبر آپ ہے جی. اتنی آبادی مخلوق ہے، بھوکی مر جائے گی. انہوں نے غلط ثابت کیا، بھوکی نہیں مرتی، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے اپنے اصول ہیں. تو اب آئیے، اب وہی چائنا ہے جس نے اپنے چند سالوں میں کتنے کروڑ لوگوں کی غربت کو دور کیا ہے. جدھر آپ یہ بات بچوں کی کپڑوں کی بنیانوں کی کرتے ہیں، یہاں جو قانون چل رہا ہے، میں حدیث پہلے سنا دوں. ہارون رشید سے سوال کیا بہلول سے کہ جی چور آگے اس کا کیا کریں. اگر کہا کہ اگر وہ عادی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اگر مجبوری یا بھوک کی وجہ سے چوری کیا تو بادشاہ کو قتل کر دو جو حکمران ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے ہم حدیث کی طرف توجہ نہیں کریں گے. حدیث کی اس وقت ضرورت پڑے گی جب ہم قرآن کو نہ سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ذات خدا ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یونس ہے میرا خیال ہے، کسی کو ہم، جس طرح کہ میرے عزیز نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کسی کو ہم بیٹے دیتے ہیں، کسی کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے اور بیٹ دو، کسی کو ہم کچھ نہیں دیتے. جب اللہ ہی دینے والا نہیں ہے تو ہم کتنے پیروں کے پاس جائیں گے، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جائیں. یہ خلقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا، جب بھی ہم نکاح پڑھاتے ہیں، وہ نبی جو ساری کائنات کی سچائی کا نام ہے، وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، ہر ایک نکاح خواہ کسی بھی مکتب سے یہ حدیث پڑھتا ہے، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی ابایبکم الامم. نکاح کرو کثرت تاکہ آگئی بات. بچے بھی ہر شہا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. معاشرے میں جو قانون ہے، معاشرے میں جو طریقہ کار ہیں، ہمارا اس سے سخت اختلاف تھا، سخت اختلاف ہے، رہے گا. کیا اختلاف؟ میں بتاتا ہوں کہ جب کسی کو حقوق ہی نہیں ملتے
कुछ हकूक इस्लाम ने नाफिज किए हैं, कुछ हकूक हाकिम पर भी हैं, कुछ हकूक सरबराहों पर भी हैं, कुछ हकूक रियाया पर भी हैं। हमसे तो वो सारे हकूक जज़ब सलब कर लेते हैं। क्या जो उनके जिम्मेदारी है वो कभी की है? अभी एक प्रोग्राम था, शायद आपने टीवी में देखा होगा, ये शाहीन कम्प्लेक्स में था, सारे 40-50 उलमा बातें करते हैं सफाई के मौके पर। तो मैंने कहा भाई हुकाम साहबान भाईजनों, ये जो बातें कह रहे हैं लिफाफे भेजिए शापर कहो, जितने भी मकतब मेरे सामने बैठे हैं, जब हम फ़िक़ा पढ़ते हैं तो पहला बाब ही किताबुत तहारत है हर मसलक का। ये वो मसाइल हैं जो हम महज से लेकर लाह तक जानते हैं। हमारा कोई काम बगैर तहारत के नहीं है। हाँ, जो सबसे बड़ी नजासत है, गिलाजत है, गंदगी है, वो है महंगाई। वो आपके हाथ में, इस निजासत को, इस गंदगी को, इसको आप साफ करें। बाकी जो काम है, इस्लाम है ही तहर व मुतहर है, आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। यहाँ से हमें टोपी और इनकी बातें करते हैं। ये चीज़ें नहीं है, कुछ आपकी जिम्मेदारी है, कुछ हमारी है। यहाँ कौन से हकूक हैं? हमसे तो सारे सलब कर लिए हैं। हुकूमत ने क्या दिया है? ये मेरा नहीं, नबी का ही फरमान है। अगर कोई गुर्बत से कोई चोरी करता है तो उसकी सज़ा, और उसकी सज़ा यह है कि हक में वक्त सज़ा दी जाए। क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं ये इस पर कंट्रोल किया जाता? क्यों नहीं पर तवज्जो की जाती? बात यह है, निज़ाम कुदरत है, उसके हाथ में खलक करना। तो इसका मतलब ये है अब देखो जहां कर आ गया बच्चे की तरबियत का, तालीम का। जो मैंने आयत पढ़ी है सूरह जुमा की दूसरी, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को मबूस किया उनमें, फिर यतलू अलैहिम आयाते ही, उन पर कुरान की तिलावत करता है, वायु ज़क्कीम तज़किरम वायु अल्लिमुल किताब, वायु ये है तालीम हिकमत। वालिदैन के ये फ़राइज़ हैं, और मेरा ख्याल है जितना पाकिस्तान में वालिदैन अपने बच्चों के लिए करता है, क्यों नहीं करता इस दौर में भी? तो वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, खुद भूखा रहता है, बच्चों को पालता है। ठीक, माँ खुद भूखी रहती है, बच्चे की तरबियत करती है। अब जब मुआशरा ऐसा आ गया, मिला जुला मुआशरा, जब दीन की बात आती है तो आप उधर लेबर हो जाते हैं, जब उसकी बात आती है दीन की तरफ आ जाते हैं। कोई निज़ाम ऐसा नहीं है। चाइना गैर मुस्लिम है, उसने निज़ाम दिया, वहाँ भी तो जुबान है ना। आपका मानना है कि कोई निज़ाम ऐसा नहीं है? मुफ्ती साहब, जब हम ये बात करते हैं, जैसे अभी अलामा साहब ने इसका तफसील से ज़िक्र फरमाया है, आप वाकई समझते हैं इस सिलसिले में नईमी साहब का जो ख्याल है कि हमें शऊर ज़रूर देना चाहिए आगे, कि आप कम अज़ कम बच्चों की, जैसे अभी अलामा साहब ने हदीस मुबारका का भी ज़िक्र फरमाया है कि एक ताकतवर मोमिन जो है वो ज़्यादा पसंद है अल्लाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी मुबारक शरीयत, आपकी मुबारक सीरत हम सब के लिए मशाल राह है। बेशक जहाँ पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकामात हों, सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो, तो फिर हत्तल इम्कान अपने क़ियास को छोड़ने का हुक्म है और इन दोनों चीज़ों पर अमल करने का हुक्म है फ़ी ज़माना। और एक और उसूल भी याद रखें, जो उर्फ़ होता है ना, उर्फ़, ये भी बाज़ दफ़ा हुज्जत बनता है। यानी हमारे मुआशरे के अंदर एक चीज़ इतनी मुतारफ़ हो गई कि इल्ला ये कि वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुतज़ाद ना हो, यानी कुरान उस पर, उस उर्फ़ पर अमल करते हुए कुरान और सुन्नत का कोई हुक्म पामाल ना हो रहा हो, तो फिर उर्फ़ को भी बाज़ दफ़ा मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है। ये उसूल है। हम अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं तो ये बात खुल के सामने आती है कि अगर बच्चे ज़्यादा भी होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मुताबिक तुम्हें रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से ये सबक मिलता है कि बच्चा अभी माँ के पेट में होता है तो उसका रिज़्क़ और तमाम तर अशिया उसकी लिख दी जाती हैं कि ये कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा, क्या इस्तेमाल करेगा, कहाँ इसकी मौत होगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम जब मुआशरे को देखते हैं तो मुआशरे के अंदर बाज़ दफ़ा हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक बंदा है, उसके पास अपने खाने के लिए बाज़ दफ़ा ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है, और उसके बच्चे अगर 10 से 12 भी बाज़ दफ़ा सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, 8-10 भी होते हैं। बाज़ दफ़ा मामला ये देखने में आता है कि उन बच्चों की वजह से ज़ाहिरी तौर पर उसके हालात बेहतर नहीं होते,
اور وہ بچے گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اس طرح بنیان کی بات کی گئی اور وہ ایک ہی اس نے نکر پہنی ہوئی ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں. تو والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظاہری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مزید اپنی محنت کو بڑھائے. دیکھیں نا, سوال تو اس چیز کے بارے میں ہوگا جو انسان کے بس میں ہے, جو انسان کے بس میں نہیں اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. امید کی جاتی ہے, یہ قوی امید. اب دیکھیں, ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اتنا عطا فرمایا, اس کے پاس کاروبار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, جائیداد ہے, اس کے بچے 2 ہیں. اور اس کے برعکس ایک ایسا بندہ جس کے پاس ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بچے بہت زیادہ ہیں. تو پلاننگ جو ہوتی ہے نا, خاندانی منصوبہ بندی, یہ اتنی ہی, آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی ہی یہ مؤثر ہوگی کہ جتنی انسان کے اپنے بس کے اندر ہے. اب انسان اپنے دیگر معاملات کو مینیج کرتا ہے تو اسی طرح اپنی اولاد کے معاملات کو بھی جتنا اس کی بساط میں اس کو مینیج کرے. خاندانی منصوبہ بندی کا قطعی طور پہ مطلب یہ نہیں کہ بچے صرف 2 ہی اچھے یا 3 ہی اچھے یا 4 ہی اچھے. اگر کسی جگہ پر مال و دولت کی فراوانی ہے, سہولیات کی فراوانی ہے, تو وہاں پر بچوں کی تعداد زیادہ ہونا یہ خاندانی منصوبہ بندی ہے. اور جہاں پر ظاہری چیزیں بہت کم ہیں, وہاں پر اگر بالفرض اپنی بساط کے مطابق کوئی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کی ولادت کے حوالے سے کوئی ایسا وہ قدم اٹھاتا ہے جو اس کے بس کے اندر ہے, تو پھر عین ممکن ہے کہ دونوں طرف خاندانی منصوبہ بندی ہو. لیکن ہمیں آخری بات کروں گا, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بالکل قلیل ہیں, ہم انہی چیز کو پوائنٹ بنا کے تو ہم آگے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کے بچوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اتنی ان کو مال و دولت اور دیگر چیزوں کی فراوانی بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ خاندانی منصوبہ بندی کا ذکر کر دیا ہے مفتی صاحب نے, یہ بھی اس میں سمجھ بوجھ میں آتی ہے, کہیں اس کا بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ محترم حافظ صاحب, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کریں, قطع کلامی کے بعد چاہوں گا, ویسے علامہ صاحب نے کہا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, آپ اختلاف کرتے ہیں اسے, ہے نا؟ اور بھی جواب علامہ صاحب کی بات جو ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. 2 جگہ پر یہ آیت ہے, ایک جگہ پر ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کا ذکر کیا ہے, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. اب رزق کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ان اللہ هو الرزاق. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی پیدائش کی بات کی ہے, تخلیق کی, تو وہاں پر کیا فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. ہم ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, وہ تو ان اللہ هو الرزاق, وہ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم شادی کرو تزوج الولود الودود, ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہیں. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ, میں تمہارے اوپر امتوں پہ کثرت کی وجہ سے, تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا. اور ایک اسلام کے جو اصول ہیں ہماری شریعت کے, ان میں سے ایک ہے مقاصد شریعت میں سے ایک مقصد ہے نسل کی حفاظت. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا نا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلانا ہے, اور اس کے لیے یہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہنا ہے, اولاد نے پیدا ہونا ہے, بچے پیدا ہونے ہیں. بات جو ہے نا خاندانی منصوبہ بندی کی, ہمارے ہاں جو خاندانی منصوبہ بندی کا جو تصور ہے وہ یہی ہے, حکومتی سطح پر بھی یہی فورس کیا جاتا ہے, باقاعدہ اس کے لیے اشتہارات بھی چلائے جاتے ہیں اور ایک کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے یہ مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے کہ بچے صرف 2 ہی اچھے ہیں. اگر ہم زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے, اور ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ایگری کریں گے. جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی تھی, اور آج پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے. جس وقت پاکستان بنا تھا آبادی کم تھی, اس وقت آپ کی جو زمین ہے جب اس میں گندم اگائی جاتی تھی تو وہ پر ایکڑ جو ہے 1 ایکڑ کے اندر 10 من سے 15 من نکلتی تھی. 8 من. جی میں نے بہت کہہ دیا 10 سے 15 من. اس وقت آپ کی اسی زمین سے جو پاکستان بنتے وقت ہمیں ملی تھی, اسی زمین سے 60 من گندم پیدا ہو رہی ہے. 60 سے 85 من. اگر اللہ تعالیٰ نے آبادی کے اندر اضافہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسائل کے اندر بھی
اضافہ کر دیا. وہ گندم جو 10 من ہوتی تھی وہ آج 60-70 من ہو گئی ہے. اس سے مطلب علامہ صاحب یہ نکلتا ہے کہ پھر تو ساری ذمہ داری حکمرانوں کی ہے. شکر ہے خدا کا. تقسیم درست اسی نہیں پر ہے. میں جتنی بھی میرے عزیز نے باتیں کی ہیں نا، میں 100% نہیں 80% اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس سے اضافہ کرتا ہوں. میرا خیال ہے قاری صاحب بیٹھے ہیں 12ویں پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ، دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اللہ کی ذمہ داری ہے رزق. ہم تک وہ رزق ڈاکوؤں نے، چوروں نے، تاجروں نے، ذخیرہ اندوزوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے ہمارے منہ سے لقمے چھین لیے ہیں. یہاں پر پھر میں ایک بات بڑی تیز کہنا چاہتا ہوں. جب میرے مولا مومنان، لنگر زمین و آسمان، پیشوائے متقیان، قرآن کی جان، توحید کی آن، میدان کی شان، ابن عمران مومن منافق کی پہچان کل ایمان، علی ابن ابی طالب کوفہ میں آئے ہیں، دارالخلافہ بنایا، تو پہلے خود میں لوگوں میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. وہ مسجد چھوٹی نا، مسجد کوفہ بہت بڑی ہے. دیکھا، کہا میرے جسم کی طرف میرے بات، میں آپ کے پاس آیا ہوں. اگر یہاں سے میں نکلوں اور میرے پاس 2 لباس ہوں، سمجھ لینا میں نے کسی غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. اور میرا لباس دیکھو. اگر میں جب واپس یہاں سے جاؤں اور میرے پاس 2 چادریں ہوں، سمجھ لینا میں نے کسی کا حق غصب کیا. ہمیں تو اسلام یہ تصور دیتا ہے، ہمیں تو قرآن یہ تصور دیتا ہے، ہمیں تو یہ دیتا ہے. آپ حافظ صاحب، یہ چینل سمارٹ ٹی وی والے بھی اتنے نابالغ یا بچے نہیں ہیں جو بات نہ سمجھیں. جتنے بھی غریبوں کے حقوق ہیں، جتنے بھی ہمارے محتاجوں کے ہیں، کس کو اس کے حقوق ملتے ہیں؟ آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہیں جن کی 1.5-2 ارب آبادی ہے، وہاں پر کوئی بیکار نہیں ہے. کیوں؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو بیکار ہے، نوکری نہیں ملتی تو ہم اس کو اس کا خرچہ دے، وظیفہ دے. ہر ملک میں ہمارا نظام اس لیے تباہ ہے. یہاں پھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نظام حکومت کفر سے قائم رہ سکتا ہے، ظلم سے نہیں. ہم پر تو ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق کھائے جا رہے ہیں، ہمیں غصب کیا جا رہا ہے. اگر یہ اسلام کے قوانین، ٹیکس پر ٹیکس تو ہم پر جوڑا جاتا ہے. اسلام نے ٹیکس تو ہم پر، اسلام جب کلمہ پر لگا دیا تھا، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے خمس، یا ایک ہے عشی، عشر. وہی ٹیکس اگر کوئی ہر انسان مسلمان ادا کرے تو نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے، لوگوں اپنے گھروں کو تالے نہ لگاؤ، چوکیدار نہ رکھو، کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کس کی چوری ہوگی تو میں اس کا ضامن ہوں. اسلام تو میں اتنی آزادی کا، اتنا تحفظ کا دے رہا ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میری بات پر تعامل کریں نہ کریں، میرا عقیدہ، میرا بیان قرآن کے لیے ہے، قرآن سے ہے، نبی کی سیرت سے ہے. بچے 2 امیروں کے 2، غریبوں کے 10، وہ تو ٹکرے مارتے، ان کو اولاد نہیں ہوتی. ہزاروں ہیں جن کی کوٹھیاں 2-2 ایکڑ کے، ایک بچہ بھی نہیں ترستے. وہ جھگیوں کے پاس ایک ریڑھی پر 20 بچے ہیں. یہ بچوں کا پیدا کرنا بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ کے بس میں ہے. جی، تو حکمرانوں کا کام ہے. سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. بشرا صاحبہ لاہور سے لکھ رہی ہیں مفتی صاحب کہ کوئی سبق یاد کرنے کا وظیفہ بتائیں، سبق یاد کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق یاد کرنے کے لیے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جو ایک بھولنے کی چیزیں ہیں نا، اس سے اجتناب کا آپ عمل بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ وہ بھولنے کی بیماری، نسیان کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو ایک تو واش روم کے اندر، یعنی جس جگہ پر غسل کیا جاتا ہے وہاں پر اگر نجاست کو پھیلاتا ہے یا پیشاب وغیرہ وہیں پہ کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بھولنے کی بیماری آتی ہے. اس کے علاوہ کچا سیب چبانے کی وجہ سے، اسی طرح اگر سر کے اندر جس کو جوں کہا جاتا ہے اس کو اگر کوئی زندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھولنے کی، اور اسی طرح لغویات اور فحاشت کو دیکھنے کی وجہ سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ نماز پر پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سر پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کو 7 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز سبق بھی یاد ہوگا، اور ساتھ ساتھ اپنی محنت جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں. انسان بعض دفعہ کسی چیز کی جانب، دیکھیں نا، نفس ہے نا انسان کی، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو کھینچ کے نیکی کی جانب لایا جاتا ہے، اور برائی کی جانب یہ خود ہی بھاگ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز. سوال ہے باسط صاحب کا پشاور سے. علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 فرض والے جماعت میں 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں اور وہ آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو باقی 3 کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ سورہ کے بغیر والی رکعت کون سی ہوگی؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں آپ کے واٹس ایپ نمبر پر آپ نے ہمیں بھیجے ہیں. اس وقت وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ موبائل پر دیکھ رہے ہوں گے.
آپ مزید سوالات وہاں پر بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے بہتر انداز میں اپنے مفتیان کرام کے سامنے رکھیں اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ باسط صاحب کا پشاور سے 4 رکعت والی نماز کی سوال ہے، آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں۔ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ اور امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں اس کے ساتھ مل جاؤ۔ وما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں نماز مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو تمہاری رہ جائے وہ پوری کر لو۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، جو تمہاری رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم جا کے جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ہماری وہ پہلی رکعت ہے، امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے، ہماری پہلی رکعت ہے، ہم اس کو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو گے تو اس کے بعد ہم پھر اسی طرح اپنی 3 رکعتیں جیسے ہم آخری 3 رکعتیں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ اس میں ایک بات جو ہے نا بڑی قابل غور ہے، علم کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے خیال میں بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ شاید آخری جو 2 رکعات ہیں ان کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے، جبکہ دونوں طرح ہی جائز ہے۔ آپ اگر 4 رکعات کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا ایک چاہتے قطع ہیں، کلامی کی معذرت چاہوں گا، اگر کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اور وہ شامل ہوئے ہیں، جب وہ تحیات پر بیٹھے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو آخری رکعت تھی، اس صورت دیکھیں یہ جب میں نے جو اصول بتایا نا حدیث سے، اگر اس مسئلے کو فالو کرو گے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ امام صاحب کی جون سی بھی رکعت ہو، تیسری ہو چوتھی ہو، میں جب شامل ہوا ہوں تو میری پہلی ہے، میں نے پہلی سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے پہلی سمجھ کے پڑھنا ہے، پہلی ہے میری۔ تو یہ جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر 2 احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ تو ایک پہلی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھتے تھے، جبکہ دوسری روایت کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو اندازہ انہوں نے بیان کیا صحابہ نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ کوئی سورت ملاتے تھے۔ تو دونوں طرح جائز ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آخری 2 رکعات میں سورت ملا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ملا سکتے ہیں۔ ہم اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوں گے تو ہم نے اس کو پہلی رکعت کے طور پر سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جی علامہ صاحب، جو آپ چوتھی رکعت میں ملے ہیں نا، آئے ہیں دوڑ کر، امام رکوع میں چلا گیا، آپ نیت کر کے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں۔ اب جو پہلی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا سورہ قدر نہیں پڑھی یا دوسری سورہ، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کی پہلی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی امام چھوڑے گا آپ نے تیسری چوتھی اپنی پوری کرنی ہے۔ آخری 2 رکعتوں کی بات ہے تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ میں نے میرا خیال ہے 20 سال ہو گیا میں تو ایسی بات ہی نہیں کرتا جس میں کسی کو بھی ایسی ہو۔ میں نے قدوری سے لے کر ہر فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ایک مذہب نہیں، جو بھی علم ہے وہ حاصل کرو۔ تو اس میں نبی اکرم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، چوتھی میں تسبیح اربع بھی پڑھتے تھے، جس کو ہم چھٹا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکھتے اتنی رہیں گی، اگر آپ نے 2 میں شرکت کی ہے، 4 پڑھنی ہے 2 خود پڑھیں گے، 3 پڑھنی ہے مغرب کی یا 2 کی ہیں، ان کی 3 پوری ہو گئی ہیں، آپ نے تیسری الگ پڑھنی ہے۔ رکھتے آپ نے پوری کرنی ہے، جماعت آپ کی رکعتوں میں کمی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، 4 فرض ہیں 4 ہی ہوں گی، صبح کی 2 ہیں وہ 2 ہی ہوں گی، ایک میں شریک ہیں ایک میں نہیں، دوسری رکعت آپ خود پڑھیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہی تو ہم ہر شاہ فیس بک پر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دین کے لیے، اسلام کے لیے، فقہ کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، انسانیت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے دین کا مطالعہ بھی تو کرنا چاہیے نا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، تمام سے میری بات جاتی ہے، ہم نے جس بچے کو پیدا ہوتے ہی الف بے سالامہ رازہ با قرآن مجید نہیں پڑھایا، انگلش پڑھائی، انگلش پڑھتے پڑھتے وہ بالکل گورا انگریز بن گیا، کل کو والدین مر گئے، وہ کس طرح اپنے مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھے گا، کس طرح اپنے مرحوم کے لیے قرآن پڑھے گا، کچھ کرے گا، انہیں واجبات ادا کرے گا؟ جیسا تو نے بویا ہے ویسا ہی کاٹ، ویسے ہی کاٹ۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے دین میں غور و فکر کرو، یہ تمہارا دین جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو دین اسلام ہے یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے۔ کتنے عوالم ہیں، پیٹ میں کتنے عوالم ہیں، دین تمہارا عالمین کے لیے ہے، دنیا میں بھی سے تو آپ کی سلامتی کے لیے، نظام میں بھی، قبر میں بھی، رود معاشر میں بھی، اور ساری چیزیں جو واجبات ہیں۔ جو دوسری تعلیم حاصل کی جاتی ہے یا دوسرے جو فن پیشے اختیار کیے جاتے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے لیے ہے، لیکن دین کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کے لیے لازم ہے سب سے پہلے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟
جی السلام علیکم. سے بات کر رہی ہوں. جی یہ محترم ہے کہ فرمائیے. اس کے لیے وہ جی فرمائیے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کا رابطہ ہو, آپ کال کریں, آپ سے دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں. محمد حنیف صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اذانیں شروع ہوتی ہیں تو جماعت کے وقت تک کسی نہ کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے, اس دوران وضو کے لیے رفع حاجت کا کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا سننا بھی لازم ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے, بالقدم بھی اور زبان کے ساتھ بھی. بالقدم جواب دینا یہ ہے کہ فی الفور وضو کر کے تو مسجد کی جانب نماز کے لیے نکلیں, اور زبان کے ساتھ جواب دینا کہ جو بھی مؤذن کہے اس کے جواب میں وہی کلمہ دہرایا جائے. یہ اپنے جو علاقے کی سب سے قریب مسجد یا بڑی مسجد ہے اس کے جواب کے حوالے سے ہے. عام اگر اذانیں ہو رہی ہوں, آپ نے ایک اذان کا جواب دے دیا, اس کے بعد آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں, تو اگر جواب نہیں بھی وہاں پر دیتے, ایک کا دے دیا آپ نے جواب, اس کے بعد جواب دینا لازم نہیں. اگر رفع حاجت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس میں قباحت نہیں ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے, آداب میں سے یہ ہے کہ جب تک باہر اذان کی, اگر آپ مطلب عام نارمل حالات میں ہیں تو پھر تمام اذانیں ہونے کے بعد رفع حاجت کے لیے جائیں. لیکن اگر کوئی طبیعت کا ایسا کوئی تقاضا ہو, کوئی مجبوری ہو, تو پھر اگر آپ اذان کے دوران بھی رفع حاجت کے لیے چلے گئے تو گناہ گار نہیں ہو. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون سا محترمہ, کہاں سے ہیں؟ جی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب ہیں, ان کی آواز بہت اچھی ہے, قرات اچھے انداز میں کرتے ہیں, عالم دین ہیں, اور داڑھی ان کی تھوڑی چھوٹی, تو لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. شرعی اعتبار سے آگاہ کیجیے گا کہ اگر داڑھی چھوٹی ہے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. جی علامہ صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واعف اللحا, داڑھی کو معاف کر دو. ایک امام کے لیے تو اور زیادہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو. ہم سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ داڑھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے زندگی بھر کبھی نہیں کٹوائی, اور جو امام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اوپر کھڑا ہے, تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ داڑھی کو پورا رکھے اور معاف کر دے. باقی رہی بات اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل کر دیں یا تشریح کر دیں. معاف کرنے سے مراد لوگ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں. معاف کرنے سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا اظہار یہ کیا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی نہیں کٹوائی, نہ کٹوائیں نہ مڈوائیں. باقی رہی بات امامت کی, تو اگر کوئی شخص عارضی طور پر کہیں پر امامت ایک آدھ نماز کے لیے کرواتا ہے اور اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فاسق کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن باقاعدہ امام مسجد مقرر کرنا اور پھر اس کو پکا پکا ہی مسجد کے اندر وہ رہے اور پھر داڑھی بھی نہ ہو تو یا کٹواتا ہو, تو پھر اس کے بارے میں تو میرا تو موقف یہ ہے کہ اس امام صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. کون سا محترمہ, کہاں سے ہیں؟ جی, میرا نام سعدیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی فرمائیے محترمہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی اسلامک کانٹینٹ بناتا ہے یوٹیوب کے لیے, تو وہ کانٹینٹ بنانے سے پہلے تھوڑا سا میک اپ کرتا ہے. تو اسلام کے اگر پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو میک اپ لڑکوں کو کرنا جائز ہے؟ کیا وہ کانٹینٹ اس طرح سے بنا سکتا ہے تیار ہو کے؟ بنائے جی, میں خود بیٹھا ہوں میک اپ کر کے. آپ سب دیکھیں آپ ہاں جی مفتی صاحب. دیکھیں میک اپ کی نا کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو میک اپ یہ ہے کہ چہرے کو ہی بدل دیا جائے, یعنی حیت بدل دی جائے, تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے. یہ وہ تغییر خلق اللہ کے زمرے میں شف کروا لیں مفتی صاحب. دیکھیں نا, وہ تو بننا سنورنا, اپنے چہرے کو اتنا سا مزین کرنا کہ شکل واضح ہو جائے, بالوں کا کٹوانا, اچھا لگنا, بالوں کا سنوارنا, داڑھی کا سنوارنا, اسی طرح چہرے کا مناسب انداز میں. یا بنی آدم خذوا زینتکم, خذوا زینتکم عند کل. اصل میں وہ جو خذوا زینتکم ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل کپڑے پہن کے اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آئیں. تو اتنا سا مناسب سا اپنے چہرے کو کرنا, اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر چہرے کی بالکل حیت بدل جائے, شکل و صورت ہی تبدیل میک اپ کر کے بیٹھا ہوں, باہر جاؤں اتاروں تو لوگ پہچانے ہی نہ. ہاں, اگر یہ صورتحال ہو تو عورتوں کی مشابہت ہے. رسول اللہ عورتوں کی اگر مشابہت بن جائے تو پھر اس سے منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد خواتین کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں اور خواتین مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں. بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
لعنت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو خواتین کی مشابہت کو اختیار کریں اور اس کے برعکس بھی. لہٰذا مناسب انداز میں جائز ہے، اور اس سے اگر آگے نکلیں گے تو پھر جی علامہ صاحب، اجازت نہیں ہے. اجازت ہے. میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں داڑھی کے بارے میں. ہمارے محمد و آل محمد کے مکتب میں داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنت اس فعل کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا ثواب ہے، نہ کرنے کا عقاب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں داڑھی رکھنا واجب ہے. جو نہیں رکھتا، قبلہ نے تو کہہ دیا کہ فاسق کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. فاسق نہیں ہے، سب کچھ ہے، داڑھی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں جماعت نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بڑی شدت ہے. باقی داڑھی کا کبھی نہ منوانا، اس سے بھی میرا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. خط کروانا، بال کٹوانا، سنوارنا خود نبی نے کیا، ان کے اہل بیت نے کیا، صحابہ نے کیا. ہم سکھ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. باقی رہ گیا زینت کا کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے جس طرح میری پڑھی ہے. جب قرآن ہمیں اجازت زینت کی دیتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی، تو نہیں، ایسی نہیں ہے. آگے تفسیر جو ہوتی ہے نا، قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد تفسیر ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے کرو، بھئی آگے بھی تو آیت ہے نا، اس کو چھوڑ دیتے ہو. جی نہیں قرآن میں آگے میں نماز نہیں پڑھتا. قرآن کیا ہے بابا، اتنی نہیں ہے، آگے بھی ہے کہ جب تم اس کیفیت میں تو نماز نہ پڑھو. چہرے کا بنانا، سنوارنا ہر چیز ہے. میں آپ کو دیتا ہوں، جناب قمبر کی شادی تھی، حضرت علی نے فرمایا 2 جوڑے لا، ایک اچھا لا اور ایک سادہ لا. وہ ایک بہت قیمتی لے گیا، ایک سادہ لے گیا. جب پیش کیا، امام نے فرمایا یہ جو سادہ نا مجھے دے دے. جی آپ امیر المومنین ہیں، کہا یہ مجھے دے دے، تیری شادی ہے تو یہ اچھا لباس پہن. ٹھیک ہے نا جی. اس کے اپنے پیسے تو نہیں ہے نا، پیسے تو کسی نے عطیہ کیے ہیں کہ تو اچھا لگے گا. ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نظافت. آپ یہ بچی نے جو سوال کیا ہے میک اپ کا، انہوں نے اپنا کیا، جس طرح کے مرد لڑکیوں خود سے نہیں ان کے بھائی کا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے بھائی کوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. حتیٰ کہ یہ جتنی حدیث سنائی اس سے آگے بھی سن لو. اگر مرد عورتوں کی طرح میک اپ کا لباس پہنتے ہیں تو حرام ہے، اور اگر عورت مردوں کی طرح بال کٹوا کر وہی لباس پہنتی ہے تو حرام ہے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. بننا سنورنا، جیسے عورت کے لیے سرما، ساک سرما، یہ مشہور باتیں ہیں، اسی طرح مردوں کے لیے کیفیت ہی بدل جانا جس کو وہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ نے تجھے مرد بنایا، مرد بن کر رہے. اللہ نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا اور تو عورتوں کے بن کر رہے. یہ تو اسلام کے قوانین ہیں. جیسے جیسے دور جائیں گے الجھیں گے، نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے ارم صاحبہ کا، وہ بہاول نگر سے لکھ رہی ہیں کہ کوئی ان کے عزیز اگر فوت ہو جائیں اور ان کو دیکھنا چاہیں خواب میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، کچھ قسم کی صورتحال بن سکتی؟ میرا خیال ہے کہ شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، اور جو بھی ہم چاہیں اس کے لیے ایک وظیفہ بنا لیں اور کر لیں. یہ خواب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ خواب ہیں جو رؤیا صادقہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کچھ شیطانی خواب ہیں. تو عموماً یہی دیکھا گیا کہ خوابوں کے اندر وہی اعزاء و اقارب ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جن کو زیادہ تر یاد کیا جاتا ہے، جن کے کام یاد کیے جاتے ہیں، یا جن کی یاد زیادہ آتی ہے. تو باقی یہ وظیفے کی بجائے پھر دعا ہی کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں. کراچی سے عشاء کا سوال ہے، عشاء صاحبہ کا. مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اگر ڈاؤن لوڈ ہے موبائل میں تو کیا اسے ٹیک لگا کر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، اور اس کے لیے حتی الامکان ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کی تلاوت کی جائے. جس طرح عام کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح اس کو نہ پڑھا جائے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ کلام اللہ کو اس طرح باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر عزت و شان ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کلام اللہ ہے اور باقی دیگر کتابیں ہیں، تو ان میں بہرحال فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. آداب کا تقاضا یہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی، کوئی مریض ہے یا کوئی کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی مقصود ہے اور استراحت حاصل کرنا بھی مقصود ہے، دونوں چیزیں آ گئیں، اور ظاہر ہے کہ
اگر اٹھ یعنی بالکل اہتمام کے ساتھ اگر کرے گا تو عین ممکن ہے تلاوت نہ کر پائے. تو پھر اگر کبھی کبھار ایسا کر لیا تو امید کرتے ہیں گناہگار نہیں ہوگا, لیکن آداب کو ملحوظ خاطر ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کالر جی ہمارے ساتھ, السلام علیکم. کون صاحب محترمہ, کہاں سے ہیں جی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے نا غصہ بہت آتا ہے, اور میری جو وائف ہے وہ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتی ہے, تو اس میں کیا ہے؟ کبھی آپ کو اپنے باس پہ غصہ آیا؟ ٹھیک ہے, غصہ باس آتا ہے بیوی پر تو یہ مقدر والے ہیں جی, ان کی بیوی آگے صبر بھی کرتی ہیں. جی وہ سب کوئی غصہ بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا کہ مجھے بیوی پر بڑا غصہ آتا ہے اور بڑی صبر کرتی ہے, یہ تو بہت اچھا کرتی ہے, وہ سمجھدار ہے, سلجھی ہے, وہ تو اپنے حق ادا کر رہی ہے جو شوہر کے ہیں. اس طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں بیوی پر, اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھے, وہ نہیں رکھتا تو کچھ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بچوں میں بیٹھ کر جو مسکرا کر باتیں کرتے ہیں تو کہا ان کی عبادت تو فرشتوں سے بھی افضل ہے, کہ مزدوری کر کے آیا, محنت کر کے آیا, ان کے لیے لایا ہے, اور دستر میں بیٹھ کر ایک دوسرے مسکرا بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, تو یہ تیرا وہاں بیٹھنا عبادت شمار ہے. اور یہی سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, نبی اکرم جب آتے تھے جناب زہرا کے گھر میں تو حسنین شریف نہیں بیٹے تھے نا, تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان سے حاصل کرنی چاہیے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ پاک رسول کی ذات ہے, پھر اہل بیت ہیں, پھر اصحاب کرام ہیں, یہ چیزیں ہیں. یہ تیرا ذاتی انفرادی ہے, وہ صبر کر کے اجر پا رہی ہے. اور یہاں پر میں ایک حدیث اور قرآن کے مفہوم دے دوں کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ظلم پر صبر کرتی ہیں, شکوہ شکایت نہیں کرتی, لڑتی نہیں ہیں, صبر کر, روز معاشر وہ روز معاشر جناب آسیہ کے مقام پر ہوں گی, کہ جو درجہ جناب آسیہ کا ہے وہ اس مومنہ اس بیوی کو ملے گا. اللہ, چونکہ آپ دیکھو نا تضاد آ گئے نا. اور اگر کوئی مرد ہے اور عورت ناشکری کرتی ہے تو ان کا عشر وہی ہوگا جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہوا گا. ہم قرآن سے دور ہیں, قرآن میں ہر اس شے کا ذکر ہے جو قیامت تک ہر انسان کو ضرورت ہے. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا, ہر انسان کو, ہر شے کو جو بھی ہدایت کی ضرورت ہے نا, یہ قرآن ہدی للعالمین ہے, عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہم دور ہیں, یہ ہماری مشکلات. ایک یہ اور ہماری کمزوری ہے, یہ ہم میں نقص ہے, یہ اس کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ, کہاں سے ہیں؟ اچھا, کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں آپ علامہ صاحب اس میں جو ہے نا, ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں نا, غصہ جب آئے تو اس کو کنٹرول کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس قرآن کریم کی واللہ آیت ہے. یحب المحسنین. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصہ کو پی جانے والے, معاف کرنے والے, اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ پہلوان نہیں ہے کہ کسی کو پچھاڑ دے کھاڑے کے اندر. اصل پہلوان جو ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھے. لیکن انسانی فطرت ہے, غصہ آ جاتا ہے, کچھ زیادہ آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر غصہ آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اسی طرح وضو کریں, اور اگر کھڑا ہے انسان تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے, اپنی جگہ تبدیل کر لے تاکہ وہ غصہ اس کا اتر جائے. اور یہ وہ تراکیب ہیں جو احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں, ان کے کرنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وضو جو ہے وہ کریں. ایک کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ, کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم, مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے کسی کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتی ہوں, کسی سے کروانا نہیں چاہتی, خود کرنا چاہتی ہوں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے مجھے بتا دیں. مفتی صاحب, استخارہ کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر کام کے لیے استخارہ کا حکم دیتے تھے. لیکن استخارہ ہر کام سے مراد یہ ہے کہ جس کا جواز اور عدم جواز, یعنی وہ کام فی نفس ہی جائز ہو. ایک کام جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے استخارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے, ایک کام فرض ہے اس کے لیے بھی استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر یہ تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد آپ استخارہ کرنا چاہتی ہیں تو رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت مزید نفل ادا کریں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کا مزید قرب عطا ہو. اس کے بعد دعائے استخارہ جو ہے اس کو پڑھیں, اور درمیان میں جہاں پہ امر کا لفظ آتا ہے یعنی اپنے معاملہ کو ڈسکس کرنے کا,
تو وہاں پر اپنی حاجت کو پیش کرنے کے بعد پھر سو جائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جو سبزی یا سفیدی پر محمول ہے تو اس کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر کوئی سیاہی یا سرخی نظر آتی ہے تو پھر اس کام کے نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد ایک جانب خود بخود جو ہے نا وہ قریب آ جاتی ہے اور دوسری جانب خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت ہی کسی کام سے اکتا آ جاتی ہے اس دوران میں، تو استخارہ ایک کم از کم 3 دن کریں اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک۔ اگر پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور کسی جانب جو ہے طبیعت کا میلان نہیں ہوتا تو پھر ایسے حالات کے اندر کہ جہاں نہ آپ کو غصہ ہو، کیفیت بہت نارمل ہو، آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے کسی ایک جانب اگر آپ کا دھیان ہو جائے تو وہی استخارہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، دعا سب کا کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ خاص دعا ہے استخارہ کی؟ جی، استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دوست و احباب سے مشورہ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے بھی ہم مشورہ طلب کریں۔ استخارے کا طریقہ وہی ہے، 2 رکعت نفل آپ جب مرضی چاہیں ادا کریں دن کے اندر، رات کے اندر، اور اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا امر کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے وہ، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری تو فصرف عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بھی۔ یہ دعائے استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت یاد کرواتے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ضرور ہی ہر ایک کو دعائے استخارہ حدیث کی دعا حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سکھلائی ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے اور خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، تو ہم نے خیر مانگ لی ہے، اب اس کے بعد جو ہم نے جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام شروع کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہتری سمجھیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دیں گے، کام نہیں ہوگا اور ہمیں دلی طور پر اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے وہ کام بہتر ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کئی دن وہ خواب نہیں آتی اور لوگ خواب کی ڈھونڈتے رہتے ہیں، خواب آئے تو میں کوئی کام شروع کروں، تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ دن رات کی جس کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، کسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی، جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوالات کے بہتر جوابات ہمارے مفتیان کرام کی جانب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ مزید بھی سوالات بھیجنا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیے گا، کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں، آپ کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ جن احباب نے اس پروگرام کو مینج کیا، جس طرح بھی حصہ ڈالا، اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ان جمی معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے یا اللہ۔ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمانا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر عطا فرمانا، پاکستان کی خیر عطا فرمانا یا اللہ۔ پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرمانا، دشمنوں کو نیست و نابود فرمانا، اسلام کا، شریعت کا بول بالا فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، علم نافع عطا فرمانا یا اللہ۔ وقت نزع آسان فرمانا، برے وقت بری سوچ سے بچانا، عزت عطا فرمانا، ذلت سے محفوظ رکھنا، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمانا۔ مولا کریم ہم اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ مولا اپنی رحیمی، کریمی، ستاری، غفاری کا صدقہ بن مانگا سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔